نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ قرآن کریم کی جو کلاسز ہماری چل رہی ہیں، اس میں آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 34 تک کا مطالعہ کرنا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها، وعلم اور سکھایا، ٹھیک ہے، علم سکھایا، آدم آدم کو۔ ایک لفظ ہے علامہ اور ایک لفظ ہے عالمہ، یہ دو مختلف الفاظ ہیں، دونوں میں علم کا لفظ ہی آتا ہے، لیکن عالمہ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھا، ٹھیک ہے، اور علامہ جب شد آ گئی تو اس کا مطلب بن جاتا ہے سکھایا، تو یہ معمولی سا فرق ہے، یہ بھی آپ نوٹ کریں، کہیں پہ ترجمہ کرنے میں آپ کو کام دے گا۔ وعلمہ اور سکھایا، آدم آدم کو، ٹھیک ہے۔ الاسماء، یہ اسماء اسم سے نکلا ہے، اسم کی جمع ہے اسماء، یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نام، یہ نام کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نام۔ اور آدم اور اس نے سکھایا آدم کو، کیا سکھایا؟ سارے نام سکھائے، نام سکھائے، کلہا سب کے سب، ٹھیک ہے، اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے۔ کس نے سکھائے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ ثم پھر، عرضہم علی الملائکتی، عرض پیش کیا، عرضہ کا مطلب ہوتا ہے عرض کرنا، پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم انہیں، ہم کا مطلب ہے انہیں، پھر پیش کیا انہیں، یعنی کنہیں پیش کیا؟ یہ اب ہم کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ شاید ان چیزوں کی طرف لوٹ رہی ہے جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو پیش کیا اعلیٰ پر، الملائکتی فرشتے، ملائکہ فرشتے، تو فرشتوں پر ان چیزوں کو پیش کیا، یعنی ان کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر، قال کہا، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی، انبئونی، یہ انبئونی جو لفظ ہے نا، یہ نبا سے نکلا ہے، اور اگر آپ کو نبا، یہ جو صورت ہے نا 30ویں پارے کی پہلی صورت سورہ نبا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ العظیم بڑی خبر، نبا کہتے ہیں خبر کو، ٹھیک ہے، نبا اگر آپ کو یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس سے بھی ایک آسان لفظ ہے نبی، ٹھیک ہے، نبی یہ نبا سے ہی نکلا ہے، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، خبر پہنچانے والا، تو اسی سے یہ نکلا ہے انبئو، انبئو یعنی خبر دو، نی مجھے، ٹھیک ہے، نی سے یہ مطلب ہے مجھے، اور انبئو خبر دو، انبئو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ نبی سے نکلا ہے، انبئونی خبر دو مجھے، باسمائی ناموں کی، ہؤلائی ان، ہؤلاء کا کیا مطلب ہے؟ ان ناموں کی مجھے خبر دو، یعنی مجھے بتاؤ، ان کے نام بتاؤ مجھے، ان چیزوں کے، اگر ان اگر کن تم ہو صادقین سچے۔ اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پورا دیکھ لیتے ہیں۔ اور سکھایا آدم کو، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، ثم عرضہم علی الملائکتی، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور پھر کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آپ کو اگر کوئی کوشچن ہو اس دوران تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
قالو सुबहानक, फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? कालू, उन्होंने कहा, सुबहानका, सुबहानक, पाक है तू, अल्लाह आप पाक हैं। ये का जो है ना, इससे मतलब बनता है आप। ठीक है, ये पहले भी कई दफ़ा आ चुका है। सुबहानका, अल्लाह आप पाक हैं। ला इल्म लना, ला नहीं, इल्म, इल्म, लना हमारे लिए, हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं है, हमारे लिए कोई इल्म नहीं है, इल्ला, सिवाय, मा अल्लमतना, सिवाय जो, सिवाय जो, अब देखें ये अल्लामा आया है, शद आई है, तो ये इसका मतलब बनेगा सिखाना। ठीक है, सिखाने से ये मतलब बनेगा अल्लम ता ना। इस एक लफ्ज के अंदर तीन अल्फाज हैं, इसके तीन हिस्से हैं एक लफ्ज के। ठीक है, एक है अल्लम, और एक है ता, और एक है ना। ये जो ता और ना है ना, इनके मानी हमें आने चाहिए, हम पहले ये पढ़ चुके हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था अनआमता, इनाम किया तुमने, तूने, आपने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर पे ता ज़बर ता आ जाता है ना, तो उसका मतलब बनता है तुम। ठीक है, और फिर इहदिना, इहदिना, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर पे नून अलिफ ना आ जाए, जैसे इहदिना में है, तो इसका मतलब बनता है ना हिदायत दे हमें। तो ना से ना जब भी आए तो उसका मतलब बनता है हम या हमें। तो अब ये दोनों अल्फाज इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ पे ता भी आ रहा है और ना भी आ रहा है, तो इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे? अल्लम, सिखाया, ता, तुमने, ना, हमें। ठीक है, तुमने हमें सिखाया, मा अल्लमतना, जो तूने हमें सिखाया। ठीक है, तो इल्ला मा अल्लमतना, सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया, हमें कोई इल्म नहीं है, हम कुछ नहीं जानते सिवाय उसके जो अल्लाह तूने हमें सिखा दिया है। इन्नका, इन्नका, इन्ना, बेशक, और का, तो, आप। अब अल्लाह ताला है तो अल्लाह ताला से क्योंकि बात की जा रही है, मुखातिब अल्लाह ताला है, तो हम आप कह सकते हैं, बेशक आप, अंता, आप, या तो, अल अलीम, अलीम इल्म से है, बहुत ज़्यादा जानने वाला, और अल हकीम, बहुत बहुत हिकमत वाला है। अल्लाह, अल्लाह आप पाक हैं, हमें तो कोई इल्म नहीं है सिवाय उसके जो आपने हमें सिखाया है, बेशक आप बहुत जानने वाले और बहुत ज़्यादा हिकमत वाले। काला, कहा, यानी अल्लाह ताला ने कहा, या आदमु, ए आदम, अम बि हम, अब देखें ये फिर वही अम बि ऊ नी पीछे आया था ना, ये वही लफ्ज़ आया है, नबी वाला, नबी से निकला है। अम बि, खबर दो, हम, उन्हें, उन्हें खबर दो, उन्हें बताओ, बि अस्माइहिम, इनके नाम, बि अस्माइहिम, इन चीज़ों के नाम। फलम्मा, फा, फिर, लम्मा, जब, लम्मा का मतलब होता है जब, और फा का आपको पता है, फा का मतलब होता है फिर, या फा का मतलब पस। अम हम, ये वही लफ्ज़ है, ये नबा से निकला है, नबी से निकला है खबर। अम्बा, खबर दी, हम उनको, फिर जब खबर दी उनको, बिअस्माइहिम, बिअस्माइहिम, इन नामों की, इन चीज़ों के नामों की। ये हिम, ये इन जो है ना, इन लफ्ज़ ये होम से बन रहे हैं, होम का मतलब होता है उन, या वो, तो उन नामों की। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने खबर दी उन नामों की, तो काला, अल्लाह ताला ने कहा, काला, कहा, अलम, आ, क्या, लम, नहीं, आ का मतलब होता है क्या। ये वैसे मुझे अलग कॉलम में लिखना चाहिए था, क्योंकि ये सेपरेट लफ्ज़ है पूरा, आ। ठीक है, मैंने इसको इकट्ठा लिखा है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। तो इसमें आपने इससे कंफ्यूज, ये नहीं समझना कि ये लम, लम लफ्ज़ का हिस्सा है, ये उसका हिस्सा नहीं है, ये अलग एक पूरा लफ्ज़ है, मुझे इसको अलग खाने में लिखना चाहिए था। तो आ का मतलब क्या है? क्या, लम नहीं, क्या नहीं, अकुल, मैंने कहा। अब आप इसलिए मैंने आपको पीछे कंफर्म का ये एक्सप्लेन कर दिया था
کہ پہلے والا جو آ ہے نا وہ الگ لفظ ہے، وہ لم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اقل میں جو آ ہے یہ اقل لفظ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب کسی لفظ کے شروع میں آ آتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے میں، صحیح ہے؟ اب یہ اس کا حصہ ہے، اس لیے آ کا مطلب میں بن رہا ہے، لیکن جب یہ سیپریٹ ہوگا نا، الگ سے آئے گا، تو تب اس کا مطلب بنے گا کیا؟ تو اقل میں نے کہا، جب کسی لفظ کے شروع میں آ ہے تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اقل میں نے کہا، ٹھیک ہے؟ اشکرو میں شکر کرتا ہوں، اکفرو میں کفر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسجدو میں سجدہ کرتا ہوں، تو اقل میں نے کہا، لکم تم سے، انی انا کہ یقیناً، نی آگے یا جو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں، انی بے شک میں، اعلمو، دیکھیں پھر آ ہے نا، جیسے اقل میں آیا تھا اسی طرح اعلمو میں آیا ہے، میں جانتا ہوں، غیب السماوات آسمانوں کے، انی اعلم غیب السماواتی والارضی اور زمینوں کے، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو، ما جو، تبدونا تم، یہ تبدونا کا مطلب ہے، یہ پیور عربی کا لفظ ہے، اردو سے اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، تو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، یہ تا سے اس کا مطلب بنتا ہے تم، ٹھیک ہے؟ تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، کن تم ہو، تکتمون چھپاتے، یہ کاف تا میم کا جو لفظ ہے نا، کتما، کتمان، کتمان حق، اگر آپ نے اردو میں سنا ہو، کتمان حق کا کیا مطلب ہے؟ حق کو چھپانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتما اس سے نکلا ہے، تکتمون تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اگلی اور آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، وَإِذْ اور جب، قَالَ قُلْنَا قُلْنَا کہا ہم نے، دیکھیں نون الف نہ آیا ہے، جیسے اہدنا میں آیا تھا ہدایت دے ہمیں، تو قلنا کہا ہم نے، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کو، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، ابا کا مطلب ہے انکار کرنا، ٹھیک ہے؟ ابا کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنا، ابا انکار کیا، واستکبر اور، یہ تکبر کا لفظ ہے، اس میں تکبر کیا، غرور کیا، وکانا اور وہ تھا، کانا کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے، تھا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ترجمے اس کے، کبھی کہیں پہ ہے ہوتا ہے، کہیں پہ تھا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ وکانا اور وہ تھا، من سے، کافرین کافروں میں سے، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے ابلیس، ٹھیک ہے جی؟ یہ آج کی ہماری آیات تھیں۔ آج کی ان آیات میں یا آج کی اس کلاس میں آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی ان میں، ان آیات کے اندر کسی بھی لفظ کو سمجھنے میں؟ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔